والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا کہف الورا منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں مسلمان کو حکم دیا، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے فرمایا کہ جہاں جس جگہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے رہے، ایک پتھر تھا جو آج بھی بیت اللہ شریف میں محفوظ ہے، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس قدموں کے نشانات بھی آج موجود ہیں۔ فرمایا اس طرح کریں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے محبوب اپنے غلاموں سے فرمائیں کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے مصلی بنا لیں، وہاں نماز پڑھا کریں۔ اس جگہ پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے۔ یہاں اگر آج کوئی شخص کونے میں سے کہتا کہ جہاں اللہ کے نبیوں کے قدم لگیں وہاں نماز پڑھنی چاہیے تو لوگ پریشان ہو جاتے۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کی سنجیدگی کو ٹھیس پہنچتی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن کھلا حکم، یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑی دیر غور کریں، بہت ہی بڑی بات کہ فرمایا جہاں میرے نبی کے قدم لگے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تم اس جگہ نماز پڑھا کرو۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا، صحیح مسلم ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے گھر بھی تشریف لائیں۔ تو حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے گئے، فرمایا بتا کیا کروں؟ عرض کی حضور کسی جگہ 2 رکعتیں پڑھ دیں، میں جب تک زندہ رہوں گا وہاں نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ ساری زمین پہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کونے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت؟ آج میوزیم بنانے کا شوق پوری دنیا پہ ہے کہ میوزیم ہونے چاہیے، عجائب گھر ہونے چاہیے، کسی کی تلوار، کسی کے زرہ، کسی کے گھوڑے پر لگا ہوا جو ہے وہ زین لوگوں نے رکھا ہوا ہے، کجاوا رکھا ہوا ہے، لوگوں نے مختلف چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں، پر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان سے لوگوں کو کیا اختلاف ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کنویں سے پانی پیا اس پر پابندی لگانے کا کیا مطلب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس درخت کے سائے میں بیٹھتے رہے ان درختوں سے لوگوں کو بچانے کا کیا مطلب ہے؟ او بھائی، جس جگہ حضرت سیدنا ابراہیم کے قدم لگے وہاں اگر نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہو سکتا ہے تو جن دیواروں پہ میرے نبی کا پسینہ لگے، مسجد نبوی کی جن دیواروں پہ حضور کے دست مبارک لگے، اس جگہ کوئی برکت ہی کوئی نہیں، اس میں تبرک ہی کوئی نہیں۔ اتنا خشک دین، اللہ جانتا ہے مسجد میں بیٹھا ہوں، پاکیزہ سا ماحول ہے، ہم تو نرم بات کے قائل ہیں، لیکن یہاں تو ہمیں کوئی سمجھا دے، یہاں کوئی ہمیں سمجھا دے یا پھر ہم سے سمجھ لے، 2 ہی باتیں ہیں۔ یہاں ہمیں سمجھا دے، کو نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہاں ہمیں سمجھا دے یا پھر ہم سے آ کے سمجھ لے۔ بھائی کچھ تو کرو نا بھائی، یہ کیا بات ہے، کیا جھگڑا ہے کہ کسی شخص کا باتھ روم کی طرف منہ ہے تو اسے منع نہیں کرتا، اگر اس کا منہ گنبد خضرا کی طرف ہے تو بتا نا بات کیا ہے، ہمیں سمجھا، یا ہمیں سمجھا دے یا پھر ہم سے سمجھ لے۔ کہتے کوئی تبرک نہیں، کوئی برکت نہیں۔ نبی پاک کا ہاتھ لگا، حضور یہاں بیٹھے، اللہ کے نبی نے یہاں آرام کیا، کوئی برکت نہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 92 اور 93،
اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو قرآن مجید کھول لیں گھر جا کے، کھول کے دیکھیں تو صحیح بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا طریقہ، کوئی برکت نہیں جی، کوئی شے نہیں، کوئی بات چیت نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 93، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ سمجھ تو آ گئی ہے ہمیں کہ ہم نے زیادتی کی، ظلم کیا، اب کرنا کیا ہے؟ تو جناب یوسف کہنے لگے کچھ بھی نہیں کرنا، جاؤ تمہیں معاف کیا، معافی مل گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معافی مل گئی، تو ابا جی تو رو رو کے ان کی بصارت کم ہو گئی آنکھوں کی۔ ماں بڑا پیار کرتی ہے، پر بیٹے سے جو باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، اللہ کے نبی حوصلے والے، صبر والے ہوتے ہیں، پر بیٹے کی جدائی بین اللہ کے نبی نے بھی اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے بیٹے کی جدائی میں کہ نظر آنا کم ہو گیا، بصارت۔ بیٹے کو ابا جب بھی فون کرتا ہے پردیس میں کہ تو آ جا چند گھڑیوں کے لیے، میرا پتہ کوئی نہیں، کہتا ابا جی بس ایک کاغذ رہ گیا میں آیا۔ جب ابا جی پردہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو برف میں لگا دو، میں 3 دنوں کے بعد آ جاؤں گا۔ اب کیا فائدہ، اب تو رہ ادھر ہی، اب کوئی پڑھ دے گا جنازہ بھی، اب تو آ کے میں نے منہ دیکھنا ہے تو کیا ہوگا اس سے؟ اب تو نبی پاک کا حکم ہے جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو۔ اب تیری ماں نے ساری زندگی آنکھیں دروازے پہ لگی رہیں کہ اللہ کرے وہ آ جائے، اس وقت تو تجھے خیال نہیں آیا، پھر تو تجھے کاغذوں سے پیار رہا، تو اب کس بات کا انتظار؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائی کہنے لگے کہ جناب یعقوب کو نظر آنا کم ہو گیا ہے، ان کا کیا کرے؟ تو قرآن ہے بھائی، قرآن۔ میں نے کہا یا ہمیں سمجھا دو یا ہم سے سمجھ لو نا بھائی، ہم سے ہی سمجھ لو۔ یہ اس آیت کا بتاؤ کیا ترجمہ کریں، بتاؤ۔ اور تم بلڈوزر چلاؤ حضرت علیمہ کے گھر پہ تو ہم چپ رہیں، یہ بھی کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جی کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ قرآن ہے۔ کہنے لگے اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیض لے جاؤ۔ حضرت یوسف کہتے ہیں یہ میرا کرتا لے جاؤ، میری قمیض لے جاؤ، ھذا فألقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میرا کرتا لے جاؤ، میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھوں کو اللہ روشن فرما دے گا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود سے کرتا لگے تو آنکھیں روشن ہو جائیں، تھوڑی دیر کرتا ان کے وجود سے لگے تو آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اور جناب حلیمہ کے کمرے میں، حجرے میں، گھر میں تو 4 سال میرے نبی گھومتے رہے، وہاں آرام کرتے رہے، وہاں تو حضرت جبریل ان کا دیدار کرنے آتے رہے، وہاں تو فرشتے اس گھر کو جھک جھک کر دیکھتے رہے۔ وہ مکان جنت نظیر جہاں اللہ کی ساری رحمتیں برستی رہیں، اس میں تبرک ہی کوئی نہیں، اس میں برکت ہی کوئی نہیں۔ آؤ، یہ تو بات ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی، بخاری مسلم۔ میں نے کہا کہ یار یہاں تو یہ حدیث علیحدہ کر، یا پھر ہمیں اس حدیث کا ترجمہ بتا۔ بات بھی کسی معمولی ہستی کی نہیں، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی، اور وہ والی بی بی جسے میرے نبی نے پیار ہی بڑا کیا ہے، حضور کے لیے غار ثور میں کھانا لے کے جانے والی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، وہ کہتی ہیں میرے پاس مصطفیٰ کا ایک جبہ تھا، حضور کا ایک جبہ، کون سا؟ جسے میرے نبی نے کچھ دفعہ یا ایک دفعہ پہنا تھا۔ تو کہا اماں جی پھر آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہنے لگی وہ تھا حضرت عائشہ کے پاس، جب وہ بیمار رہنے لگی تو میں نے کہا عائشہ یہ خزانہ بڑا قیمتی ہے، مجھے نہیں دے دیتی؟ وہ جبہ میں نے لے لیا، بخاری مسلم ہے، بخاری مسلم۔ تو حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق سے لوگوں نے پوچھا اماں جی آپ کیا کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں جس بیمار کو کہیں سے شفا نہیں ملتی لوگ اسے میرے پاس لاتے، میں اس جبے کا ایک کونا پکڑ کے پانی کے پیالے میں ڈبوتی، پھر وہ پانی بیمار کو پلاتی تو اللہ اسے ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتا، اللہ اسے ہر بیماری سے۔ میرے اعلی حضرت فرمانے لگے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، قسم اٹھا کے کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور
सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु। यार हम क्या करें, हम किधर जाएं? तू खुतबा पढ़ता है वहां बैठ करके, ये इधर ना जाओ, कोई बरकत नहीं, माफी बरकत, इधर हम क्या करें? अच्छा ये तो बात थी ना शिफा की, हजरत सहल बिन साद रदी अल्लाह ताला, ये भी बुखारी है, ये भी बुखारी है। हजरत सहल बिन साद कहते हैं एक बीबी हुजूर की बारगाह में आई, उसने आके हुजूर की खिदमत आली मर्तबत में अर्ज की, हुजूर मैं जब भी आती हूँ कुर्ता यही पहना होता है आपने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसको तो इतने पैबंद लगे हैं कि गिने नहीं जाते, तो हुजूर अगर इजाजत दे तो एक कुर्ता ना बनवा लूँ आपके लिए? तो हुजूर ने फरमाया बनवा ले। वो बीबी कुर्ता बनवा के लाई, उसने बड़ी मोहब्बत से बनाया। उस जमाने में जो कोई नक्शो निगार होते थे उसने सजाए अपने अंदाज में, अब उसने प्यार से बनाया, मोहब्बत से बनाया, ये भी बातें सही है, पर असल जुमला जिससे मजा आएगा वो ये है, वो आंधी है मैं बड़ी रीझ ना बनाया, मैं बड़ी, अब इसमें जो दर्द है वो मैं उर्दू का जुमला ढूंढ के लाऊं तो मिलता नहीं मुझे। कहती है मैं रीझ ना बनाया, तो महबूब पाक की बारगाह में ला के थाल में पेश किया, हुजूर की बारगाह में थाल में। कुछ बंदे ज्यादा नेक हो जाते हैं, सामने वाले को परहेजगारी का मशवरा देते हैं, कहते किसी को कोई शय ना ले आ करो, तो मैंने कहा अगर हुजूर ले लें तो तलब करना मना है, लेकिन कबूल करना तो मेरे मुस्तफ़ा का तरीका है। तो भाई ये हमें ना उतना ही नेक बनाओ जितना मेरे रसूल ने हमें बनाया है। दो कदम आगे बढ़ के कुछ लोग मशवरे देते हैं, ये मशवरा दुरुस्त नहीं। नबी पाक ने फरमाया तू किसी से तलब न कर, लेकिन अगर कोई तेरी तरफ तोहफा बढ़ाए तो उसे कबूल कर, मोहब्बत में इजाफा होगा। जब हुजूर कबूल करते हैं जो कायनात को बांटते हैं, तो फिर तो दूसरे पे कैसे पाबंदी लगा सकता है? मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम को उसने पेश किया, कहा हुजूर कबूल कर लें, हुजूर ने कबूल किया। अब हुजूर उसका चेहरा देखने लगे, मुस्कुरा के फरमाया तेरा दिल करता होगा मैं पहन के भी दिखाऊं, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, तेरा दिल कर रहा होगा पहन के दिखाऊं। तो कहा हुजूर दिल यही करता है, मैं ठहर मैं पहन के आया, कुर्बान जाए क्या अंदाजे। अच्छा ये सब का नसीब भी नहीं, ये तबरक लेना, बरकत लेना, लेके आना, ये सब का नसीब। आदम चिश्ती कई दफा बड़ी बड़ी बात कर जाया करते थे, कहने लगे ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। और कहने लगे ऐसे ही लोग कहते हैं मैं मदीने नहीं गया, मैं हाजिरी नहीं देता, मैं दरूद नहीं पढ़ता। कहने लगे हर एक को मुयस्सर कहां इस दर की गुलामी, हर एक को मुयस्सर कहां इस दर की गुलामी। इस दर का तो दरबान भी जिबरील अमी है, हर एक को मुयस्सर कहां। भाई तू ऐसे ही कह रहा है मैं गया नहीं, हर एक को मुयस्सर कहां इस दर की गुलामी, इस दर का तो दरबान भी। एक जगह कहने लगे तुम्हारे रुखसार की तजल्ली तजल्लिए नूर सरमदी है, ये महरो माँ की ज़या नहीं है, तुम्हारे चेहरे की रोशनी है। वो जलवाए ज़ात ज़ाते हक से जो सबसे पहले जुदा हुआ था, वही बना किश्वरे रिसालत। ये चार सू जिसकी रोशनी है, जो हम बशर हैं तो वो बशर क्यों, जो वो बशर हैं तो हम बशर क्यों, ये राज है एक। इसे वो समझे जिसे हकीकत से आशनी, जिसे हकीकत से आ गई है। और फिर आदम चिश्ती कहने लगे जमाना हैरान कि एक बशर ला मकाम पे पहुंचा तो कैसे पहुंचा, जमाना हैरान एक बशर ला मकाम पे पहुंचा तो कैसे पहुंचा। मैं महवे हैरत हूं कि अर्श की जान जमीन पे किस तरह रह रही है, मैं महवे हैरत हूं कि अर्श की जान जमीन पे कैसे रह रही है। तो भाई नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा तू ठहर मैं पहन के आया। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, थोड़ी देर के बाद पहन के आए। उस खातून को इतनी खुशी हुई कि उसकी आंखों में आंसू ही आ गए, कहने लगी देखो मेरा नसीब मैं बना के लाई हूं, मुस्तफ़ा ने कबूल फरमाया। बड़ी राजी हुई, चली गई। हजरत साल बिन साद कहते हैं करीब एक सहाबी खड़े थे, और शारहीन ने लिखा है मामूली आदमी नहीं, हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ थे, सहाबा में सबसे अमीर आदमी। अल्लाहु अकबर, जरा लुत्फ देखिएगा। कहते हैं वो करीब खड़े थे, जब हुजूर ने पहना ना तो तारीफें करने लगे, कहने लगे सोने कमाल ही हो गई है, महबूब क्या बात है।
حضور اس کے بنانے کی محبت کی بھی کیا ہی بات ہے، پر جو اللہ نے رنگ روپ آپ کو عطا فرمایا اس کی بھی کیا ہی بات ہے۔ یا رسول اللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے، اتنا پیارا۔ جب کوئی زیادہ تعریف کری نا تو تعریف کرنے والوں کی بھی اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہے نا۔ جب زیادہ ہی تعریف کی تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آ گیا دے دوں، وہ پسند آ گیا تجھے۔ کچھ بندے سیانے ہوتے ہیں، پتا ہوتا ہے جو مرضی پہ آکھے دھیان ہی نہیں کرتا، وہ جنہ مرضی تعریف کرو وہ کہتے تو لگا رہو مجھے پتا ہے تو کی پیار ہے۔ تو کہا پسند آ گیا ہے یا رسول اللہ بڑا، تو فرمایا چاہیے، کہا حضور مہربانی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ سرکار اندر گئے، وہ پرانا کرتا دوبارہ پہنا، اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس کرتے کو اتارا، بخاری پڑھ رہا ہوں، اور نبی پاک نے لا کے دیا، فرمایا چل یار وہ بھی راضی ہو گئی یا تو بھی راضی ہو جا، چل دونوں ہی راضی ہو جائیں، وہ بھی راضی ہو کے گئی تو بھی راضی ہو کے جا۔ اس کو دیا، حضور چلے گئے۔ صحابہ بعد میں اس صحابی کے پیچھے کہنے لگے یار تو تگڑا بندہ ہے، تجھے ضرورت ہی نہیں تھی، اور حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے قبول کیا۔ حضور تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، طلب ہی نہیں کرتے، یہ والا خیال ہی۔ اور اگر آج حضور نے قبول کیا اور اتنا پیارا لگا تو تجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا، کس طرح کا آدمی ہے تو؟ جب لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میرے بھولے دوستو تمہیں غلطی لگ گئی، تمہارا کیا خیال ہے میں نے ولیمے پہ پہننے کے لیے لیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے شادی کی دعوت میں پہنوں گا؟ تم کیا سمجھتے ہو عید والے دن پہنوں گا؟ اور گویا اپنی داڑھی کو پکڑ لیا، کہنے لگے دیکھو بال سفید ہو رہے ہیں، پھل پک رہا ہے، گناہگار بڑا ہوں، اگرچہ بدر میں بھی گیا ہوں، احد میں بھی تلوار اٹھائی ہے، مال بھی دیا ہے، ہر جگہ گیا ہوں، پر کسی عمل پر بھروسہ نہیں۔ یہ کرتا حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، اب اسے سنبھال کے رکھوں گا، اور مرتے وقت وصیت کروں گا گھر والوں کو کہ جب میں مروں نا تو اس کرتے میں مجھے کفن پہنا دے۔ مجھے امید ہے جب حضور کا کرتا پہن کے قبر میں جاؤں گا تو رب کے فرشتے مجھ پر عذاب نہیں دیں گے بلکہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دیں گے۔ حضرت یوسف کا کرتا تو شفا دیتا ہے نا، اور میرے محبوب کا کرتا دوزخ سے بچا کے جنت عطا کرتا ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ بول کے بتائیں۔ کیا کریں اس حدیث کا؟ اس میں برکت ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ کہہ دے کہ بیر روما پہ کیوں جاتے ہو، وہاں تو کوئی برکت نہیں، گارے 100 روپے کیا لینے گئے؟ بھئی تھوڑی دیر کے لیے جو کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود سے لگے اس میں تو برکت ہے، اور جس غار میں 3 دن حضور بیٹھے رہے برکت ہے کہ نہیں؟ مولوی ساری انرجی اوتھے لا چھڑن لگا ہے، امت کو لڑاتا ہے، اختلاف کراتا ہے۔ جہاں جا کے پیار ملنا چاہیے تھا، جہاں جا کے پیار، ایک شخص کو میرے سامنے کہہ رہا ہے تو شرک کر رہا ہے، میں کہ بیچارہ 3-4 لاکھ روپیہ لا کے تے شرک کرنا ہے؟ یہ مشرک تھا جو یہاں آ گیا ہے؟ کچھ سوچ سمجھ کے بات کرو، تم سے مسلمان تو آج تک ہوا نہیں، اور ہر وقت 15-20 لاکھ آدمی ایک جمعے میں مشرک کر دیتے ہو۔ یہ بیت اللہ میں حج کرنے آیا مشرک تھا ہے؟ اتنا بڑا فتویٰ، اتنی بڑی تقسیم امت کی۔ یہ بوڑھا بابا جو رو رہا ہے روضہ رسول کے سامنے، اس کو مشرک کہہ دیا تم نے؟ یہ بوڑھی اماں جس سے چلا نہیں جاتا، کمیٹیاں ڈال ڈال کے مدینے آئی، اور تم نے کہہ دیا کہ مشرک ہے تو حضور کے دروازے پر روتی ہے؟ اتنا بڑا ظلم۔ یاد رکھو اگر صحابہ حضور کے کرتے کا دھون پیئیں تو انہیں شفا ملے تو شرک نہیں ہوتا، بلکہ بریلی کے امام کہتے ہیں جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، کہتے ہیں ہمیشہ کی شفا ملے گی، آب حیات، موت ہی نہیں آئے گی۔ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور فرمانے لگے جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، 2 بوند مل جائے نا حضور کے تو اتنی بڑی نہر بنتی ہے جس طرح کوثر کی نہر ہو، اور چلتا سلسبیل کہتے ہیں جو چلتا رہے۔ کہنے لگے جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا